السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، کل کی کلاس میں، ابھی ہمارا سورہ توبہ چل رہا ہے، کل کی کلاس میں جو ہم نے پڑھا اس میں خاص بات یہ تھی کہ سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ ڈر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہوگا تو ہی ہم عذاب سے بچ سکیں گے. ہماری زندگی کے اندر سب سے زیادہ محبت کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اور ہم اگر کسی سے ڈریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں. سب سے زیادہ ڈر ہمارے سینے میں اگر ہوگا تو وہ اللہ کا ہوگا. یہ کیسے ہماری زندگی میں آئے گا؟ سب سے زیادہ محبت اور ڈر یہ کیسے ہماری زندگی میں آئے گا؟ اصل میں یہ توحید کا نتیجہ ہے. یہ توحید جب ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہے تو زندگی کے اندر یہ دو چیزیں نمودار ہوتی ہیں. جیسے جب کوئی شراب پی لیتا ہے تو اس کا آنکھ، اس کی زبان، اس کی چال، ہر چیز گواہی دیتی ہے. مطلب یہ شراب کا نتیجہ آیا. اگزامپل میں دے رہا ہوں. اسی طریقے سے جب توحید جیسی پاکیزہ چیز ہماری زندگی کے اندر آتی ہے، دل دماغ کے اندر آتی ہے، تو ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے. جیسے مردہ جسم کے اندر روح اور جان آ گئی ہے، ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے جو صحابہ اکرام کی زندگی میں برپا ہوا اور جس نے پوری دنیا کو پلٹ کر کے رکھ دیا. یہ انقلاب، تو یہ انقلاب یعنی اللہ، یہ کب آتا ہے؟ جب سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کی ہو جائے اور سب سے زیادہ ڈر اللہ رب العزت کا ہو جائے. نہ تلواروں کا، نہ گورنمنٹ کا، نہ کسی چیز کا، نہ کسی بڑی سے بڑی طاقت کا، بڑے سے بڑے دشمن کا. ڈر اللہ کا کہ زندگی اور موت کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک، رزق کا اور زمین کا مالک اللہ رب العزت ہے، اس کا ڈر. اور محبت اللہ کی کہ اس کے لیے عمل کرنا آسان. جب محبت ہو جائے گی تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اگر ہمارے اندر توحید ہو تو ہماری زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی ہوگی تو وہ اللہ کی محبت ہوگی. اور دنیا میں کوئی طاقت ہمارے ڈر کا باعث نہیں بن سکتی، یعنی کارن نہیں بن سکتی. اور ڈر ہی عمل کو آسان کرتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے ڈر کا باعث نہیں، توحید کو سمجھنے کی توفیق دے. یعنی توحید سے ہی آئے گی، توحید سے پتہ چلے گا اللہ رب العزت کی معرفت. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق، محبت کرنے، کیونکہ یہ چیز توحید سے ہی آئے. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 42. توحید سے ہی ہمیں پتہ چلے گا اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کی پہچان. آیت نمبر ہم اس سے ڈرنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، سے محبت کرنے والے ہوں گے. وقالت، آگے چلتے ہیں شیطان وجیم سے. وقالت اليهود، وقالت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عزیر ابن اللہ. وقالت النصارى، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. مطلب اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور اس سے بڑی اور جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ منہوں کی بات ہے کہ اپنی مرضی، کوئی دلیل نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور اس سے بڑی اور جہالت کیا ہو سکتی ہے؟
ان لوگوں نے یہ گڑھ اپنی مرضی سے عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے وہ اللہ کے بیٹے کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ گڑھ دیا ان کو اللہ کا بیٹا کر دیا، علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے وہ اللہ کے بیٹے کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے ان کو اللہ کا بیٹا کر دیا۔ یہ ان کے منہوں کی بات ہے، یہ ان کی جہالت کی نقل یہ اس سے پہلے مطلب اس سے پہلے جو کافروں نے کیا تھا یہ ان کی نقل کر رہے ہیں، یہ نقل ایسا چلا رہے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے کیا تھا یہ ان کی نقل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہلاک ہو جانے والا یہ ہلاک انہیں ہلاک والا عمل ہے، یہ کہاں پھرے جاتے ہیں کوئی شخص تو یہ ہلاک ہو جانے والا یہ ہلاک کر اور یہ عمل والا اتنا سنگین ہے کہ کوئی شخص کی سلیمی آپ مریم کی آخری آیتوں میں اور یہ عمل اور اتنا سنگین ہے اس کے پہلے 12 سنگین ہے آپ مریم کی آخری آیتوں میں فرق گالی دینے کے اور عمل ہے حدیث میں اس کے پہلے 12 بتا چکا ہوں کرے اور یہ اللہ رب العزت کو گالی دینے کے جیسا عمل ہے کہ کوئی اللہ رب العزت انہوں نے شرک کرے اور پھر اللہ رب العزت کے آگے اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم اتخذوا انہوں نے بنا لیا احبارهم احبار یہاں پہ رہبانهم اور رہبان کو اتخذوا انہوں نے بنا لیا احبار اللہ کے علاوہ رب رہبانهم اور رہبان کو والمسیح ابن مریم اور اللہ کے علاوہ رب مریم کے بیٹے ان کو بھی المسیح ابن مریم اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رب بنا لیے، اللہ کے علاوہ ان کا عبادت کرنے لگے، ان کو بھی حاجت روا عیسیٰ علیہ السلام سمجھنے لگے، رب بنا لیے اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرنے لگے، ذریعہ بھی حاجت روا سمجھنے لگے، سمجھنے لگے ان کو بھی گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ سمجھنے لگے، یہ بات تو ہمیں پتہ ہے۔ اور درویشوں کو علماء اور درویشوں کو انہوں نے رب کیسے بنا لیا اور درویشوں کو علماء اور درویشوں کو خود انہوں نے رب کیسے بنا لیا، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جس آیت کی تصاحب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کو پھر جس آیت کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد نے اور بھی 7 جگہ حدیث کی اور تفسیر کی کتابوں میں یہ حدیث احمد نے اور بھی 4 جگہ ہے حدیث کی اور تفسیر کی کتابوں میں یہ حدیث آپ ابھی جائے گی بن حاتم حاتم تائی کے ہے کہ عدی بن حاتم میں عدی پوری دنیا کے اندر جانے اور مانے جاتے تھے، حاتم تائی جو زہد کے تقویٰ میں عدی پوری دنیا کے اندر جانے اور مانے جاتے تھے قبول کر لی حاتم تائی جب انہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور جہالت میں انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی، تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے دور چلے خبر ملی کیونکہ یہ مدینہ کے قریب رہتے تھے، بڑے ناراض یہ بات گوارا اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے دور چلے کے علاوہ کیونکہ یہ مدینہ کے قریب رہتے تھے، انہیں یہ بات گوارا نہیں اپنے علاقے سے دور چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی اور اللہ کے نبی بعد میں ایک جنگ ہوئی، یہ غصے میں آ کر کے اپنے اندر دور چلے بہن بعد میں ایک جنگ ان کی بہن اور جنگ کے اندر ان کی بہن مطلب قیدی بنا کے لائی گئی، جنگ کے اندر ان کی بہن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطلب قیدی بنا کے لائی گئی، یہ بہت سہمی اور ڈری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب یہ بہت سہمی اور ڈری ہوئی آتی ہے تو کیونکہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب قیدی بن کر کے خاتون آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعظیم کی، بہت عزت کی، لیکن یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بہت تعظیم کی میں واپس جانا چاہتی ہیں، یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے ساتھ ہم آپ نے روانہ میں واپس جانا چاہتے ہیں حیران ہو گئی بات کا سن کر کے مجھے آزاد کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ ہم میرے روانہ کرنے راستے میں کوئی حیران ہو اس بات کو سن کر کے مجھے آزاد کیا جا رہا ہے اور میرے ساتھ میں راستے میں کوئی حادثہ نہ ہو، نبی مکرم نے کہا کہ آپ اپنا ذات راہ پہ رکھ لیں راستے میں، اور اس کے بعد نبی مکرم نے کہا کہ آپ اپنا میری عزت کو راستے نہیں آئی ضرورت کی چیز میرے ساتھ کسی نے غلط سلوک نہیں کیا، وہ حیران ہو گئی مجھے آزاد بھی کیا جاتا ہے ذات راہ بھی دیا جا رہا ہے، میرے ساتھ کسی نے غلط سلوک نہیں کیا، متاثر ہوئی اور مجھے آزاد بھی کیا جاتا ہے ذات راہ بھی دیا جا رہا ہے، ایک ساتھی بھی دیا جا رہا ہے جو محمد رسول اللہ کے تعلق واپس پہنچ رہا ہے تو وہ مناسب نہیں کہتی ہیں ایک بات جا کر کے جو محمد رسول اللہ کے تعلق مفہوم بتا رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے، ایک بار واپس آئے گی میں علی بن حاتم بتا رہا ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واپس حاضر ہوتے ہیں پھر علی بن حاتم صلی اللہ علیہ وسلم علی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کو تلاوت کرتے ہیں
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ تم نے اللہ کو تم نے بنا لیا تھا احبار اور رہبان کو، کہ تم نے اللہ کو درویشوں کو اتخذوا تم نے بنا لیا تھا احبار اور رہبان کو، اپنے عالموں اور درویشوں کو رب۔ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور عیسیٰ ہم نے مریم اے محمد، تو عدی بن حاتم کہتے ہیں یا ابھی اسلام نہیں قبول کیا، ہم نے وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو رب نہیں بنایا تھا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر وہاں کے لوگ بھی ان کی عبادت نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم نے ان کو رب نہیں بنایا تھا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لوگ بھی ان کی عبادت تفسیر کی، اور آپ نے فرمایا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال کو حلال تفسیر کی اور ان کے حرام کو حرام نہیں جان لیتے، کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال کے طور پر انجیل حرام کو حرام نہیں جان لیتے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کا جو نام دیا ہے کہ طور پر انجیل کو جو انہوں نے بدلا ہے، جو عبارتیں ہیں ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کا جو نام دیا ہے، ان سے ہمارے یہاں صورتیں ہوتی ہیں، یہ جو ان کے ہیں الگ الگ چیپٹر یہ چیپٹر ہیں، جیسے ہمارے یہاں صورتیں ہوتی ہیں چیپٹر، ان کے ہاں بھی کا ہے چیپٹر، یہ چیپٹر کس کے ہیں، یہ فلاں کا ہے، یہ یوحنا کا ہے، یہ مرقس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ کون ہے؟ یہ انہوں نے حلال اور حرام کو اس میں تمیز لکھا، یا اور ابھی کی اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دیکھیں، انہوں نے حلال اور حرام کو اس میں تمیز لکھا، اس میں اس قدر، اور ابھی کی اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دیکھیں گے تو یہ ادھیاتمک کتاب نہیں ہو سکتی، اس میں اس قدر ایسی باتیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں، یہ ادھیاتمک کتاب نہیں ہو سکتی، اور خواہش کی ایسی باتیں اس کے اندر لکھی گئی ہے، اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کی کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر یہی ان کی عبادت ہے، ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں جانتے تھے، یہی ان کی عبادت ہے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ اگر ہم نے تو تم نے رب بنائی اپنے عالموں اور درویشوں کی، اس آیت سے کیا پتہ چلا اپنے علماء اگر حلال کو حلال جانا، اپنے عالموں اور حرام جانا، اور اس کو اپنے علماء کے حلال کو حرام کیا ہے، اور ان کے حرام کو حرام جانا اور اس کو تسلیم کر لیا، جبکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اور کچھ عالم کہتے بھی ایسا کہ بیاج حلال ہے کیونکہ ہم دارالحرم میں رہتے ہیں، ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اسلامی حکومت نہیں، اس وجہ سے یہاں پہ بیاج بینک کا جو ہے وہ حلال ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے صاف طور پہ فرما دیا کہ بیاج جو ہے وہ حرام، وہ کہیں کا بھی بیاج، وہ کیسا بھی بیاج۔ اور اب ہم میں سے کوئی، کیونکہ ہمارے عالم نے اسے حلال کہہ دیا، اللہ نے اسے حرام کہا ہے، نبی نے اسے حرام کہا ہے، لیکن ہمارے عالم نے اسے حلال کہہ دیا اور ہم حلال سمجھ کر کے کھائیں، تو گویا کہ جو حق اللہ کا تھا وہ حق ہم نے عالم کو دے دیا۔ حلال اور حرام ہماری زندگی کے اوپر کرنے کا حق صرف ہمارے رب کا ہے، لیکن وہ حق ہم نے اللہ رب العزت کے علاوہ اپنے عالم اور درویشوں کو دے دیا، گویا کہ ہم نے انہیں رب بنا لیا۔ یہ شرک ہے، اور یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ پچھلی نیکیاں ختم کر دیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا مستحق کر دیتا ہے، اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے، اور اس قسم کے بہت سارے دھارائیں اس کے اوپر لگ جاتی ہیں، یعنی بہت سارے گناہ اس کے اوپر وارد ہو جاتے ہیں۔ تو عدی بن حاتم نے اس بات کو قبول کیا کہ ہم نے اپنے عالموں اور درویشوں کو الہ بنا لیے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابھی میں حدیث کا حوالہ لکھاؤں گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی تم اس بات سے کیوں بھاگتے ہو کہ کہا جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ سے بھی بڑا کوئی ہے؟ سبحان اللہ، دعوت دینے کا انداز دیکھ رہے ہیں آپ۔ سب سے پہلے اس عقیدت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توڑا اس آیت مبارکہ سے، جو عقیدت ان کی توریت اور انجیل میں بنی ہوئی تھی، اور اس عقیدت کو کیسے توڑا کہ یہ اللہ کا کلام تو ہے ہی نہیں، اس کے اندر تو رہبان اور علماء کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے، اور تم تو اس سے چپتے ہوئے ہو، ایسے اس سے محبت ایسے کرتے ہو جیسے یہ اللہ کا کلام ہو۔ اب ان کی عقیدت وہاں سے ٹوٹ گئی۔ آپ دیکھیں، پوائنٹ دیکھیے کہ کسی کو دعوت دینے کے لیے کیا اسلوب ہوتے ہیں، اور ہر کسی کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ یہ ایک عیسائی عالم ہے تو ان کو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں،
اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں, کیونکہ نبی مکرم جانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کو جاننے والا بندہ ہے, تو آپ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی تم اس سے کیوں بھاگتے ہو کہ کہا جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, کیا تم جانتے ہو کہ اللہ سے بھی بڑا کوئی اور ہے؟ پھر تم اس بات سے کیوں بھاگتے ہو کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی, اسے اسلام کی دعوت دی. تو ابھی تک کیا ہو رہا تھا؟ کیا یہ دعوت نہیں تھی کہ آپ اس کو قرآن سنا رہے ہیں, اللہ کی عظمت بتا رہے ہیں, اللہ ہی عبادت کے لائق ہے یہ بتا رہے ہیں؟ یہ دعوت نہیں ہے, یہ تعارف ہے, یہ تبلیغ ہے. اب نبی مکرم دعوت دے رہے ہیں. تبلیغ اور دعوت کو سمجھ لیں. اگزامپل کے طور پر ہماری بہن کی شادی ہے اور ہم محلے میں جا کر کے بیٹھیں اور ان سے بتائیں کہ 25 تاریخ کو ہماری بہن کی شادی ہے اور اس میں کھانا بنانے والے کو, بریانی بنانے والے کو میں حیدرآباد سے بلا رہا ہوں اور مسالہ ناگپور کا فیمس ہے میں وہاں سے بلوا رہا ہوں اور چمبل سے چاول بلوا رہا ہوں اور ایسے فلاں جگہ سے بلا رہا ہوں اور اتنا بڑا, اتنی مٹھائیاں اس میں بنے گی اور اتنے فروٹس اس میں آئیں گے اور اتنے قسم کے پکوان بنیں گے. یہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں اپنی بہن کی شادی کی, لیکن آپ نے اس کو دعوت نہیں دیا کہ بھائی تم بھی آنا. کیا وہ آئے گا؟ وہ نہیں آئے گا. وہ دل ہی دل میں بڑا خوش ہوگا کہ ارے اتنی اچھی شادی ہو رہی ہے, اتنا اچھا پکوان بن رہا ہے, اتنی قیمتی قیمتی چیزیں وہاں آ رہی ہے, اور وہ دل ہی دل میں سوچے گا کہ اتنی اچھی شادی ہے, کاش یہ مجھے دعوت دے دے. ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے, ہم تبلیغ تو کر لیتے ہیں اور سامنے والے کو متاثر بھی کر لیتے ہیں, وہ بڑا خوش ہوتا ہے اسلام سے, لیکن ہم اسے دعوت نہیں دیتے کہ تو آ جا. اب نبی مکرم دعوت دے رہے, دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے. مطلب نبی مکرم نے کہا کہ اسلام میں آ جاؤ تو وہ مسلمان ہو گئے. یہ ایک چھوٹا سا کہنا چاہیے کہ ایک اصول ہوتا ہے. بہرحال ابھی اس کا وقت نہیں ہے, تو یہ مسلمان ہو گئے اور اس نے حق کی گواہی دی. مسلمان ہوئے اور حق کی گواہی دی, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ادھی کہتے ہیں, یہ اصل میں روایت ادھی کی ہے, ادھی کہتے ہیں چنانچہ میں نے دیکھا کہ اس سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور جگمگا اٹھا. آپ خوش ہو گئے, عدی بن حاتم کے اسلام لانے پہ خوش ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا یہود مغلوب علیہم ہیں, مغضوب علیہم ہیں, یہود مغضوب علیہم ہیں اور نصارہ گمراہ ہیں. کتنی ساری معلومات اس حدیث سے ہوئی. یہ حدیث کی مسند احمد کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 378. ترمذی شریف حدیث نمبر 2953. ترمذی شریف حدیث نمبر 2953 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 77 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کی 7 دلیلیں دی گئی ہے الگ الگ کتب سے, حدیث کی کتب سے بھی اور تفسیر کی کتب سے بھی. آگے یہاں پہ غور کرنے والی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اتخذوا احبارهم, احبار سے کون مراد ہے؟ احبار سے یہودی عالم مراد ہیں. اس کی دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 63, سورہ مائدہ آیت نمبر 63. اتخذوا احبارهم ورهبانهم, اور رہبان سے کون مراد ہے؟ نصارہ عالم مراد, یعنی عیسائی عالم مراد. اس کی دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 83. تو یہاں پہ دونوں عالموں کا ذکر کیا گیا, یعنی علماء. تو علماء کی بات کو اللہ اور اللہ کے نبی کی بات سے اوپر ماننا, ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام جاننا, یہ شرک. اچھا, یہ دونوں شرک کے بعد اللہ رب العزت نے تیسرے شرک کا ذکر کیا, والمسیح ابن مریم, اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے الہ بنا لیے تھے. پھر جس کے سوا کوئی, پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے
حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک معبود اللہ کی عبادت کریں. یہودی و نصرانی کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ معبود کی عبادت کریں جیسے ہمیں حکم دیا گیا. لیکن ہم نے بھی وہی عمل کیا. اور کیوں وہی عمل کیا اور اس کی خبر بھی نبی مکرم نے دے چکے. آگے میں حدیث بیان کر رہا ہوں. جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اس کے شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں. تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ یہ شرک ہے اور اللہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں. آیت نمبر 32. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں, اور اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اپنا نور پورا کر دے, خواہ کافر کو برا ہی لگے. اللہ اکبر. خواہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دے. یہ ایسی بات ہے کہ کوئی شخص سورج کی طرف منہ لگائے اور پھونک کر کے اس کو بجھانے کی کوشش کرے. اس انداز میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا نور ہے, اللہ کا پہنچایا ہوا دین ہے. اور اللہ کے دین کو, جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے, جس کی حکومت اس طرح کہ وہ کہہ دے کن تو پوری دنیا کو ختم کر دے اور پوری دنیا کو وجود میں لے آئے. کن تو وہ جائے فیکون, اور وہ اس وقت ہو جائے. اس اللہ کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. گویا کہ یہ سورج کی روشنی کو یا سورج کی آگ کو اپنے پھونک سے بجھا رہے ہیں. اللہ اس کو قائم کر کے رہے گا بھلے ہی کافروں کو کتنا ہی برا لگے. یہ جس کو برا لگتا ہے اللہ نے اس کو کافر کہا. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. وہی اللہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اب یہاں مشرک. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا, تاکہ, مطلب کیوں بھیجا اللہ کے نبی کو؟ تاکہ, اس لیے بھیجا. مطلب نبی مکرم کے مبعوث ہونے کے مقصد میں سے ایک مقصد, اور بھی مقصد بتائے گئے کہ توحید کی دعوت آپ کا مقصد تھا. یہاں بتایا کہ باطل دین کے, تاکہ ان سب دینوں پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے. آپ کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس دین کو, یعنی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو آسمان سے نازل کیا گیا, اسے دین کہتے ہیں. تو اس دین کو باطل دین پر یا باطل مذاہب پر, مذاہب ہو جس کو لوگوں نے خود اپنے طور پر بنا لیا, اپنے باپ دادا کے طریقوں سے جو چیز چلی آ رہی تھی اس کو ایک مذہب کا نام دے دیا. تو ان سارے مذاہب پر اس دین کو غالب کر دے, لاگو کر دے, اس دین کو مکمل کر دے, یہ شریعت نافذ کر دے, اس وجہ سے بھیجا گیا. اور جب تک یہ کام پورا نہیں ہوتا, اور انبیاء اسی لیے, رسول اس لیے آتے ہیں کہ دین کو نافذ کر دیں, اور انبیاء کی اور رسولوں کی اللہ رب العزت زندگی کی حفاظت بھی کرتا ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث دیکھیں. مسلم شریف حدیث نمبر 2889 اور ابو داؤد میں 4252 نمبر کی حدیث ہے کہ دین جو اللہ رب العزت نے بھیجا تھا یہ کہاں تک غالب ہوگا, اس تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا تو میں نے اسے مشرق اور مغربوں کو دیکھا. مطلب زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک میں نے اسے دیکھا, میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا. زمین کی جس حصے کو میرے لیے سمیٹا گیا تھا, نبی مکرم فرماتے کہ زمین کے جس حصے کو میرے لیے سمیٹا گیا تھا وہاں تک میری امت کی حکومت پہنچ جائے گی. اسے مسلم نے روایت کیا اور ابو داؤد نے روایت کیا. آیت نمبر 34. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, بے شک اکثر علماء
اور درویش لوگوں کا مال ناحق ہی کھاتے ہیں. علماء سو یعنی برے علماء اور گمراہ صوفی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اس آیت میں. گمراہ علماء سے اور صوفیوں سے جو گمراہ ہیں ان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، یعنی وصیت اور نصیحت کی جا رہی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ آیت تو یہودی اور نصرانی کے لیے، تو اس کی دلیل میں آپ کو دوں گا بخاری شریف حدیث نمبر 7320. آیت کو پھر سے سمجھیں. اے ایمان والو، بے شک اکثر علماء اور درویش، یہاں پر بھی احبار اور رہبان کا ذکر ہے، تو یہودی علماء اور نصرانی علماء یہ دونوں علماء آ گئے. بے شک اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق ہی کھاتے ہیں، نذرانے کے نام سے، فلاں کے نام سے، فلاں کے نام سے، اور بس ناحق ہی کھا رہے ہیں ان کا پیسہ. پوری زکات بھی وہی لے لے رہے ہیں، جبکہ زکات کا حق کس کا ہے؟ آگے کی آیتوں میں آئے گا. اللہ رب العزت نے طے کر دیا کہ کون ہے اس کا حقدار، لیکن یہ سب کھا جا رہے ہیں ناحق طریقے سے، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اس سے علماء سو یعنی برے علماء مسلمانوں کی بھی مراد ہے. اس کی دلیل تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80. حضرت امام سفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے جو خراب ہوں گے، ہمارے علماء یعنی مسلمانوں کے علماء میں سے جو خراب ہو گیا اس میں یہودیوں کی مشابہت موجود ہے، مطلب وہ یہودیوں کی طرح ہے. اور ہمارے مشائخ میں سے جو خراب ہو گیا اس میں نصارہ کے مشائخ، اس میں نصارہ کی مشابہت موجود ہے، اور حدیث صحیح میں ہے. اب اس بات کے لیے جو انہوں نے کہی ہے اس کے لیے حدیث پیش کر رہے ہیں. صحیح میں یعنی بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر ٹھیک اسی طرح چلو گے جس طرح تیر کا ایک پر دوسرے پر برابر ہوتا ہے، مطلب ایک کے جیسا ویسے ہی تم بھی چلو گے جیسے یہودی اور نصرانی. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ تو نبی مکرم نے کہا کہ پھر اور کون؟ تو یہودی اور نصرانیوں نے جو کیا اور ان کے علماء نے جو کیا وہ سب میری امت کے لوگ اور میری امت کے علماء کریں گے. جیسے ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں جہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا وہاں پہ میں نے اس کی دلیل بھی دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں یہود اور نصرانہ میں 72 فرقے ہوئے اور 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے. میری امت میں بھی 72 فرقے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور ایک فرقہ ہوگا، مطلب میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو آپ نے فرقے کا نام نہیں بتایا. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، آپ نے فرقے کا نام نہیں بتایا، آپ نے ان لوگوں کی کوالٹی بتائی جو جنت میں جائیں گے. ان کی کوالٹی کیا ہے؟ ان کی کوالٹی یہ بتائی نبی مکرم نے کہ جس میں میں اور میرے اصحاب آج ہیں اس پر جو لوگ رہیں گے، مطلب جو میری سنت پر، اللہ کے کلام پہ، نبی کے فرمان پر اس طریقے سے سمجھیں گے، اس طریقے سے عمل کریں گے جس طریقے سے صحابہ نے کیا، وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. تو پہلے جو میں نے حدیث پڑھا کہ یہ مصابحت کریں گے اس کی دلیل بخاری شریف حدیث نمبر 7320، مسلم شریف حدیث نمبر 2669. یہاں تک تو یہ بات ہوئی. آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 34 کی آدھی آیت اور دیکھیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں. یہ ایک عذاب، ایک شخص سب کچھ کر رہا ہے، نماز روزہ حج زکات سب، زکات چھوڑ کر کے سارے کام کر رہا ہے، لیکن وہ صرف زکات نہیں دے رہا، ساری خوبیاں آ گئی اس کے اندر. لیکن یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنائیں. اس لیے پتہ چلا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے کہ مخلوق کا حق انہیں دینا، رشتہ داروں کا حق
انسانیت کا حق اسے دینا. یہ زکوٰۃ ہے کہ جو ہمارے پاس دولت ہے اس کو ہم جتنا اللہ رب العزت نے کہا ہے اتنا اللہ کے بندوں تک پہنچائیں, ان کے مستحق تک پہنچائیں, ورنہ یہ عذاب کا شکل ہوگی. پھر سے آئے دیکھیں, اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے. مطلب وہ سونا اور چاندی کے اوپر زکوٰۃ نہیں نکالتے, ان کو خبر سنا دیے. مسند احمد کی حدیث, اس پہ آپ دیکھیں گے مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 282. مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 282. امام احمد نے حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب سونے اور چاندی کے بارے میں اللہ کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے کہا ہم کس مال کو ذخیرہ کریں. مطلب صحابہ نے سمجھا کہ یہ چیز ذخیرہ کرنے کے لائق نہیں ہے, تو ہم اس کو کہاں تو ہم کون سی چیز ذخیرہ کریں, کون سی ایسی دولت ہے دنیا کے اندر جسے ہم سمیٹ لیں. تو حضرت عمر سے یہ سوال اصل میں کیے تھے. حضرت عمر نے فرمایا میں یہ بات معلوم کر کے تمہیں بتاتا ہوں, مطلب میں نبی کو کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں کہ کون سی چیز زیادہ قیمتی ہے ذخیرہ کرنے کے لیے, اکٹھا کرنے کی. ہم لوگ کیا اکٹھا کرنا چاہتے ہیں؟ ڈگریاں, دولت, شہرت, عزت. تو صحابہ کتنے ٹیلنٹڈ تھے, وہ کہتے ہیں کہ کون سی چیز زیادہ اسٹور کرنے کے لائق ہے. تو ابو بکر عمر فاروق کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں, میں پوچھ کر کے بتاتا ہوں رسول اللہ سے. انہوں نے اپنی سواری کو دوڑایا, مطلب اس ٹائم وہ سواری پہ سے دوڑایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا پا لیا. مطلب نبی مکرم کی سواری پہ, اور میں نے ان سے پوچھا, ابو بکر فرماتے میں نے ان سے پوچھا, حضرت عمر نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم کس مال کو ذخیرہ کریں, ہم کون سے مال کو اکٹھا کریں؟ تو فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے کہ رکھے تم میں سے کوئی ایک شکر کرنے والا دل. نمبر 1 کیا فرمایا آپ نے؟ تم میں سے چاہے کہ تم میں سے کوئی رکھے شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور آخرت کی تیاری میں مدد کرنے والی بیوی. سبحان اللہ, یہ 3 چیز ہے سنبھال کر کے رکھنے اور ذخیرہ کرنے اور اس کو اکٹھا کرنے والی چیز. کیا ہے؟ تم میں سے کوئی ایک شکر کرنے والا دل ہو, اس کے پاس جو دل ہو وہ اللہ کا شکر گزار ہو, زبان جو ہو وہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہو, اس کو اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور چیز بھاتی نہیں. اور تیسرا, ایسی عورت کا انتخاب کرے, ایسی بیوی اور ایسی بیویوں کا انتخاب کرے جو اس کو دین کے لیے مدد کرے, دین کے لیے ہیلپ کرے. مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 282. آگے دیکھتے ہیں اس آیت کے بعد آیت نمبر 35. جس دن اسے دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا. جس دن, مطلب اب یہ دن کون سا ہے؟ اگر آپ تفسیر میں پڑھیں, وقت میرے پاس کم ہے نہیں تو وہ بھی حدیث میں بتاتا. یہ حشر کے میدان کا دن ہے جو 50,000 سال کا دن ہے. وہاں پر ان کے سونے اور چاندی کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان کے سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا, اور تپا کر کے جب وہ نرم ہو جائے گا, جب وہ گل جائے گا, آپ سوچیں جب سونا اور چاندی گلے گا تو وہ کتنا گرم ہوگا. تو اس گرم سونے اور چاندی کے ساتھ کیا ہوگا؟ جس دن اس دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا پھر ان سے ان کے ماتھے, ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا. اللہ, وہ 50,000 سال کا دن جہاں پہ ہمارے ماں باپ بھی ہیں, ہمارے رشتہ دار بھی ہیں, جو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں وہ بھی ہے, ہمارے آنے والی جنریشن بھی ہے, مطلب ہمارے ناتی بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, لوگ جو جھک کر کے سلام کرتے ہیں وہ بھی ہیں. ان سب کے سامنے اگر ہم نے سونا اور چاندی رکھا ہے, دولت رکھی ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیے ہیں, تو اللہ رب العزت اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپائے گا. اور جب وہ نرم ہو جائے گی اور وہ جب گل جائے گی تو اس سے داغ دے گا پیشانی کو, ہاتھ کو اور پیٹھ کو, اور پوری دنیا دیکھے گی کہ ہم کس طریقے سے اس عذاب میں ملوث ہوں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. داغا جائے گا, یہ وہ مال ہے, اور پھر اللہ فرمائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا, یہ وہ مال ہے.
جو دنیا میں تم نے جمع کر کر کے رکھا تھا، لہذا اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے ایک اور دیکھیں تفسیر میں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام۔ امام ابو ظافر بن زریر نے حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اپنے بعد کوئی خزانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بعد کوئی خزانہ چھوڑا تو اس سے روز قیامت ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی۔ مطلب ایسا خزانہ چھوڑا ہے جس کی وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، مر گیا وہ، اور یہی تو ہوگا، کیا ہم ساتھ میں لے کر کے جانے والے ہیں؟ یہ سب یہی چھوٹ جانے والا ہے۔ تو وہ جو اب سونا اور چاندی چھوٹ گیا ہے اور جس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، اس سونے اور چاندی کو دی جائے گی اور اس مال کو، جس کی آنکھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے، جس کی آنکھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے، دو ڈراؤنے نقطے ہوں گے، وہ اس کے پیچھے بھاگے گا اور یہ کہے گا کہ تجھ پر افسوس، تو کون ہے؟ مطلب جب وہ بھاگے گا تو انسان کہے گا کہ تجھ پہ افسوس، تو کون ہے، کیوں میرے پیچھے لگا ہوا ہے، کیوں میرے پیچھے اس طریقے سے آ رہا ہے؟ وہ جواب دے گا، مطلب وہ سانپ جواب دے گا جو سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا، وہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کو لقمہ بنا کر چبا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس کے ہاتھ کو جھپٹے گا اور اس کو چبا جائے گا، پھر اس کا سارا جسم بھی اس کے پیچھے اس کے منہ میں چلا جائے گا، مطلب سارے جسم کو وہ چبا کر کے اپنے جسم کے اندر لے لے گا۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 10 جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 160 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 83۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے کی یعنی زکوٰۃ دینے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 36، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ یہ اللہ نے طے کیا ہے کہ ایک سال کے اندر 12 مہینے رہیں گے، اور اپنی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں۔ اس دنیا کے بنانے کے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے تدبیر کر لیا تھا، یعنی پلاننگ کر لیا کہ کب کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اور اس میں اللہ رب العزت نے لکھ دیا جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ پہلے سے تدبیر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دن سے جس دن سے آسمان اور زمین بنائی یہ طے کر دیا تھا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہوگی اور 12 مہینے کا ایک سال ہوگا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی ایسے ہیں عزت والے مہینے ہیں جس مہینے میں جنگ و جدال نہیں کیا جائے گا، خون خرابہ نہیں کیا جائے گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے گا۔ یعنی یہ ٹریننگ کے مہینے ہوا کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے، اور ان اطاعت اور فرمانبرداری جیسے 4 مہینے کرتے ہو ویسے پھر پورے سال کرنا ہے۔ جیسے ہمارے لیے ٹریننگ کا مہینہ ان 4 مہینوں کے علاوہ بھی ایک مہینہ آتا ہے جسے ہم رمضان کہتے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، چنانچہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو ان مہینوں میں۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے ہمارے لیے بھی ہے۔ اور لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم انگریزی کے مہینوں کو تو یاد کرتے ہیں، انگریزی مہینوں کو لکھتے ہیں، لیکن یہ مہینہ کب آ کر کے چلا جاتا ہے، کب گناہوں سے بچنا ہے اور کب اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے، ٹریننگ دینا ہے، اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، وہ سب ہمیں کچھ پتہ نہیں رہتا۔ اور تمام وہ مشرکین سے، اچھا آگے اللہ فرماتا ہے اور تمام مشرکین سے لڑو جیسے وہ سارے تم سے لڑتے ہیں، تمام مشرکین سے لڑو جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مطلب جو تم سے لڑ رہا ہے اور وہ مشرک ہے تم اس سے لڑو، اور یہ تقوی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے مطلب جوتے کھانا تقوی نہیں ہے، قصاص ہے اسلام کے اندر۔ چل اس تعلق سے ایک حدیث، حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ مسند احمد جلد نمبر 5
حدیث نمبر 37. امام احمد نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، خبردار، زمانہ اپنے اس حالت میں پلٹ آتا ہے. مطلب زمانہ جو ہے فلکیات کے تعلق سے بات ہو رہی، اسپیس کے تعلق سے، کہ زمانہ اپنے حالات پر لوٹ کر کے آتا ہے. خبردار، زمانہ اپنے اس حالت پر پلٹ آتا ہے جس حالت میں اس دن تھا جب اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا. سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب ہے. یہ 4 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے بتائے. مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 37 میں. آیت نمبر 37. بلا شبہ کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے. مطلب اللہ رب العزت نے مہینوں کو بتا دیا کہ یہ مہینے حرمت والے، لیکن اس مہینے کو آگے پیچھے کر دینا، کیونکہ جرم کرنا ہے، لوٹ مار اور قبیلوں کو لوٹنا ہے، خون خرابہ کرنا ہے، تو مہینوں کو ان لوگ آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے. اس تعلق سے بلا شبہ کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے. اس کی وجہ سے کافر گمراہ کیے جاتے ہیں. وہ ایک سال اسے حلال کرتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام خیال کرتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی تعداد پوری کریں جو اللہ نے حرام ٹھہرائی ہے. جیسے جنوری مان لیتے ہیں، ذی قعدہ یا ذی الحج کے مہینے میں خون خرابہ، جنگ و جدال حرام ہے، اور اس مہینے میں اگر ان کو کرنا ہے، کوئی عمرہ کے لیے کوئی قبیلہ آ گیا ہے، اب اس کو لوٹنا ہے، تو یہ اعلان کرتے تھے کہ اس سال جنوری دسمبر میں ہوگی اور دسمبر جنوری میں ہوگا. یہ اپنی مرضی سے دن کو اور مہینوں کو چینج کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی شریعت میں چھیڑ رہے ہیں، اللہ کے حلال کو حرام کر رہے ہیں اور اللہ کے حرام کو حلال کر رہے ہیں. اس تعلق سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے اسے حرام تاکہ وہ مہینوں کی تعداد کو پوری کریں جو اللہ نے حرام ٹھہرائی ہے، پھر وہ حلال ٹھہرا لیں جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا. جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا اسے یہ حلال ٹھہرا لیں، اور جسے حرام ٹھہرایا اسے حلال کر لیں. ان کی برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں ان کو یہ عمل کرنا، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. ایسے عمل کرنے والے کو اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ کافر ہیں جو اللہ رب العزت کی شریعت کے اندر چھیڑتے ہیں. آیت نمبر 38. اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کے طرف بوجھل ہوئے جاتے ہو؟ تم زمین کی طرف بوجھل ہوئے جاتے ہو. یہ عربوں کی ایک جماعت کے تعلق سے بیان کی گئی بات کہ اللہ کے نبی نے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے حکم دیا کہ تم نکلو اللہ رب العزت کے راستے میں. لیکن یہ زمین کی طرف جھکے جا رہے تھے، یعنی دنیا کو یہ ترجیح دے رہے تھے اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ کے نبی کے حکم کے ساتھ. کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر رچ گئے ہو؟ آخرت کے مقابلے میں کیا دنیا کی زندگی کو تم نے ترجیح دے دیا ہے؟ تم اس کو اہمیت دیتے ہو؟ کیا حقیقت ہے اس دنیا کی زندگی کی؟ کیا وقت ہے اس کی؟ اللہ آگے فرماتا ہے چنانچہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت میں کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے. اللہ اکبر، حقیقت ہے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. آخرت کے مقابلے میں یہ قلیل ہے. آپ خود غور کریں، ہماری زندگی زیادہ سے زیادہ کتنی ہوگی؟ 60 اور 70 سال اگر اللہ رب العزت نے رکھا تو. اور اس کے مقابلے میں قبر کی زندگی کتنی بڑی ہے، اور اس کے مقابلے میں حشر کی زندگی جس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ وہ 50,000 سال کا میدان ہوگا.
اب یہ 60 سال کی زندگی اور 50,000 سال کا وہ حشر کا میدان جہاں پہ ہمارا حساب و کتاب ہوگا، تو یہ زندگی اس کے مقابلے میں کتنی ہے؟ آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں، کچھ منٹ کی زندگی ہے. اگر 50,000 سال میں 60 سال کو آپ اگر وہ کریں گے تو کچھ منٹ کی یہ زندگی ہے. اور اس زندگی کے تعلق سے ایک ایگزامپل دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں مسند احمد نے بھی روایت کیا اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے. حدیث اس طرح ہے، مطلب آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کیا مثال دی گئی ہے. اس تعلق سے مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 229، مسلم شریف حدیث نمبر 2858، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے، پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر میں سے کتنا پانی لے کر لوٹی ہے. اللہ اکبر. لگنے والے پانی کی کیا مثال ہے؟ اور آپ نے یہ بیان کرتے ہوئے اپنی انگشتے یعنی اپنی انگلی شہادت کی طرف اشارہ کیا، انگلی شہادت کی طرف اشارہ کیا کہ اس انگلی کو تم سمندر کے پانی کے اندر ڈالو. سمندر میں پانی کتنا ہے؟ آج تک اس کی پانی کا اندازہ ہمارا سائنس نہیں لگا سکا. اس سمندر میں پانی کی انگلی ڈال کر کے نبی مکرم نکال کر کے بتاتے ہیں کہ کتنا پانی آ گیا ہے اس کے اندر. اتنی زندگی ہماری اس دنیا کی ہے اس دنیا کے مقابلے میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آخرت کی زندگی کے بارے میں دی. اس زندگی کے طرف تم جھک گئے ہو اور آخرت کی طرف تم نہیں جاتے. یہ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 39، اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. اگر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا اور وہ بدل کر تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. ایک دوسری قوم لے کر کے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. دیکھ لیجئے 53 کنٹری ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکو اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. یہ نکلنا کیا ہے؟ یہ اللہ کے دین کی مدد ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے. اس تعلق سے آگے آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے، مطلب دین کے لیے نکلنا، دین کی حفاظت کرنا، دین کو لوگوں تک پہنچانا، دین کو اپنے بچوں کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اس قرآن و حدیث کو پہنچانا، دین کو قائم رکھنا، بچانا. اور آج اس دور میں اگر ہم غور کریں تو دین ہماری چوکھٹ میں آ کر کے دم توڑ رہا ہے. جتنا بگاڑ اس 10 سالوں کے اندر آیا ہے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ پائیں گے کہ اتنا تیزی سے دین نہیں مٹا کبھی. اور ہماری اولاد جس طرف جا رہی ہے، اگر آپ اپنی اولاد کا سروے کریں، اپنے پورے رشتہ داروں کی اولاد کا سروے کیجئے، اپنے گاؤں، اپنے محلے، اپنے معاشرے کے اولاد کا سروے کیجئے جو باشعور اولاد ہے کہ ان میں سے کتنے بچے دین کے لیے جستجو رکھتے ہیں، دین کے لیے محبت رکھتے ہیں. آپ پائیں گے 1% رزلٹ، کیونکہ میں نے سروے کیا. اب یہ جو مدارس ہیں اور یہ جو مساجد ہیں اور جو ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، ہماری عمر کتنی بچی؟ مشکل سے 30 سال 40 سال. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے دین کا؟ یہ 1% بچہ کیا کرے گا؟ یہ بہت فکر کی بات ہے. اور اگر ہم دین کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ دوسری قوم کو لائے گا. اللہ نے فرمایا میں دوسری قوم کو لاؤں گا جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی، یعنی تمہارے جیسے مکار نہیں ہوگی. اس آیت میں لیکن دوسرا موضوع ہے، میں دوسری طرف چلا گیا. اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرماتا اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو کیا سمجھتے ہو کہ اس نبی کی مدد نہیں ہوگی؟ کیا وہ محتاج ہے تمہارا رب تمہاری مدد کا؟ اللہ فرماتا ہے تو تحقیق اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی
جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکالا تھا. اکیلے نکلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ایک ساتھی حضرت ابو بکر صدیق. پوری دنیا آپ کو نوالا بنا لینا چاہتی تھی. 100 اونٹ انعام رکھے گئے تھے. پوری دنیا پاگلوں کی طرح آپ کو ڈھونڈ رہی تھی, آپ کا تعاقب کر رہی تھی. لیکن اس پوری دنیا سے اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے نور کو, میں نے اپنے نبی کو بچا لیا. پھر سے دیکھیں تو تحقیق اللہ نے اس کو اس وقت مدد کی تھی جب وہ کافروں نے اس کو نکال دیا تھا, یعنی مکہ سے نکال دیا تھا. وہ دو میں دوسرا تھا. کون؟ اللہ رب العزت 2 میں دوسرا تھا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. چلیے میں حدیث بھی آپ کو پڑھ کر کے سناتا چلوں. بخاری شریف نے اسے روایت کیا ہے اور مسند احمد نے بھی روایت کیا. مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1 بخاری شریف حدیث نمبر 3653 مسلم شریف حدیث نمبر 2381 بیان کیا ہے کہ میں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بیان کیا کہ میں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ جب ہم لوگ غار میں تھے کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے. تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر ان 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. سبحان اللہ, جن کا تیسرا اللہ ہے. اس آیت میں ابو بکر صدیق کی 4 فضیلت بیان کی گئی ہے. سب سے پہلی فضیلت کہ ان میں تیسرا اللہ ہے, مطلب ان کا ساتھی اللہ رب العزت ہے. جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. اور یہ کون سی غار ہے؟ یہ غار ثور ہے. اور 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اسی غار کے اندر رہے. سوچے کیسا دور ہوگا کہ ایک پہاڑی کے اندر ایک غار ہے, ایک گفا ہے, اور اس گفا کے اندر دن اور رات اکیلے پڑے ہوئے. صبح ہو رہی ہے, ابو بکر صدیق کے بیٹے بکریاں چرانے کے بہانے سے وہاں جا رہے ہیں, دودھ دے رہے ہیں اور دودھ پی کر کے اور پھر وہ وہاں پہ رک رہے ہیں. اور ابو بکر صدیق کے بیٹے راتوں رات واپس آ رہے ہیں. عبداللہ, کیسا سنگین دور تھا. تو وہ 2 اللہ رب العزت فرماتا ہے جبکہ وہ 2 غار میں تھے. تو گویا کہ انڈائریکٹلی حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر قرآن کے اندر آیا جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا. سبحان اللہ, جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا. کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ابو بکر صدیق کی شان میں کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لصحابہ. عربی میں جو لفظ آیا لصحابہ بھی, ہم جتنے بھی صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہتے تھے ہم ان کو صحابی کہتے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق کو اللہ رب العزت نے صحابی کہا. فضیلت سمجھ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو اللہ نے صحابی کہا, دوسرے صحابیوں کو ہم صحابی کہتے ہیں. یہ ابو بکر صدیق کی ایک نمایاں جو ہے یوں سمجھیے آپ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر, یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک اور فضیلت ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی مکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. نبی مکرم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام جب پانی کے سامنے ایک سمندر کے سامنے پہنچے تو بنی اسرائیل کہنے لگی کہ اے موسیٰ تم نے ہمیں لا کر کے یہاں پھنسا دیا, ایک طرف فرعون کا لشکر ہے اور دوسری طرف یہ سمندر ہے, جاؤ تم اور تمہارا رب ہی لڑ لو. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل ڈرو مت, اللہ میرے ساتھ ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں کہا, میرے ساتھ. لیکن یہ ابو بکر صدیق کی فضیلت کہ نبی اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابو بکر ڈرو نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, مطلب میرے اور تمہارے دونوں کے ساتھ.
پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی. اور پھر ایک اور فضیلت کہ سکینت بھی ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے اور اپنے لشکروں میں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا. تو مطلب سکینت اور فرشتوں کا نزول بھی ان دونوں کے ساتھ ہو رہا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر صدیق کے ساتھ. اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا. مطلب اللہ رب العزت نے کافروں کی بات کو پست کر دیا. اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے بے شک، پوری دنیا کی بات پست ہونے والی ہے، اللہ ہی کی بات بلند ہونے والی ہے. اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا. تو اس آیت کے اندر ابوبکر صدیق کی 4 فضیلت کون سی بیان کی گئی؟ سب سے پہلے ابوبکر صدیق کا نام آیا ساتھی کہہ کر کے، اشارے میں اللہ رب العزت نے، کیونکہ ابو بکر صدیق ہی آپ کے ساتھی تھے جب آپ غار ثور میں رکے تھے، جب آپ کو مکہ سے نکالا گیا تھا، ہجرت کی تھی تو ابو بکر صدیق ہی تھے، تو آپ کا نام انڈائریکٹلی آ گیا قرآن میں. دوسرا فضیلت کہ آپ کو اللہ رب العزت نے صحابی کہا. تیسری فضیلت اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ ابو بکر کے ساتھ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں. اور چوتھا سکینت اور لشکر نازل ہوئی. ایسے عظیم الشان صحابی کے بارے میں زبان درازی کرنے میں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو تاریخ کو بنیاد بنا کر کے اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کی شان میں اور ماں عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے. آیت نمبر 41، تم ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اسی طریقے کا مضمون سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا. سورہ بقرہ آیت نمبر 216، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا، وقت کی کمی کی وجہ سے میں آگے چل رہا ہوں. آیت نمبر 42، اگر مال غنیمت قریب حصول اور سفر درمیان ہوتا، مطلب مال غنیمت قریب ہوتا، بہت زیادہ ہوتا، دکھتا، اور سفر درمیان ہوتا، پاس میں ہوتا، تو وہ منافق آپ کے ساتھ ضرور چلتی. اور لیکن کٹھن منزل ان پر دور ہو گئی، اور عنقریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور چلتے. وہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں. یہ منافق کی ایک صفت بتائی کہ وہ دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں اور اپنی مجبوریاں بیان کرتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ مجبوری ہے اس لیے ہم نہیں کر سکتے. یہ جنگ کی بات تھی، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ وہاں چلنا ہے، اور اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ آئیں گے کیونکہ راستہ کٹھن ہے نا، اور مال غنیمت دکھ نہیں رہا ہے اور مال غنیمت ملا بھی نہیں، تو وہ اب آئیں گے اور قسمیں کھائیں گی اور رخصت کی اجازت مانگیں گے کہ ہمیں اجازت دے دیجیے، ہم نہیں جا پائیں گے. تو اس سے پتہ چلی منافق کی صفت کہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے، دین کو سربلند کرنے کے لیے وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں اور کرنا نہیں چاہتے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آیت نمبر 43 ہاں، اے نبی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان منافقوں کو اجازت کیوں دی؟ جیسے ایک اور آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم کو اجازت دی کہ آپ جسے چاہیں تو رخصت کر دیں اور جسے چاہیں تو جانے کا حکم دیں. اصل میں اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا کہ جب جنگ کا حکم ہو گیا ہے تو جو لوگ جنگ میں چلے جائیں گے وہ مومن کہلائیں گے، اور جو لوگ نہیں جائیں گے تو دنیا جان لے گی کہ یہ منافق ہے.
یہاں تو میں آپ کو روک کر کے اس بات پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں تو میدان کارزار میں جانے کی بات تھی، کفن کو سر پہ باندھ کر کے جانے کی بات تھی. ہمارے لیے اتنا بڑا مطالبہ نہیں ہوتا. ہمارے لیے تو یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اس کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنے بچوں تک، اپنے رشتہ داروں تک پہنچانا ہے. اس میں ہم بہانے مارتے ہیں. اس قرآن کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اس میں ہم بہانے مارتے ہیں. اس دین کو اپنے رشتہ داروں تک پہنچانا ہے، اس میں ہم بہانے مارتے ہیں. اور یہاں تو جان کی بازی تھی، اس وجہ سے یہ بہانے مار رہے تھے، تو اللہ نے منافق کہہ دیا. تو ہمیں کیا کہے گا؟ غور فر کریں. میں کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ چل کیا رہا. اور ویسے بھی ہم بہت بھاری سورت پڑھ رہے ہیں، سورۃ توبہ. یہ ہمارے پورے ہمارے ساتوں طبق کو کھول دینے والی ہے. اس کو پڑھنے کے لیے بھی اور سننے کے لیے بھی جگر چاہیے. اللہ ہم سب کو اس سورۃ توبہ کے اوپر ثابت کر دیں. آمین یا رب العالمین. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ آئیں گے آپ سے رخصتی لینے کے لیے، اور جو رخصتی لینے کے لیے مطلب آپ ان کو رخصتی نہ دیں تو رخصتی نہیں دیں گے تو وہ لوگ پکڑے جائیں گے اور وہ منافق کہلائیں گے. لیکن یہ لوگ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی دے دی. یہ آئے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہمیں نہیں جانے دیجیے اور ہم بہت پریشان ہیں اور ایسا اور ویسا ہے اور گھر میں پریشانی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو نبی مکرم نے ان کو اجازت دے دی. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ اگر آپ اجازت نہیں دیتے اور وہ نہیں جاتے تو پوری دنیا جان لیتی کہ یہ منافق ہے. آگے سنیے اب آیت. اے نبی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان منافقوں کو اجازت کیوں دی؟ آپ اجازت نہ دیتے یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتا سچے لوگ کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. اگر آپ اجازت نہیں دیتے اور وہ نہیں جاتے تو آپ جان لیتے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں. جھوٹے ہیں یعنی اپنے ایمان میں منافق ہیں. اے نبی، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں پھر سے اے نبی، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے اس کے کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں. وہ آپ سے کبھی اجازت نہیں مانگیں گے. وہ اپنے جان کو اور مال کو اس دین کی سر بلندی کے لیے خرچ کر دیں، لگا دیں. اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. آپ سے اجازت تو صرف وہ لوگ مانگیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، لہذا وہ اپنے شک میں بڑھتے پڑے ہوئے. شک کیا چیز ہے؟ یہ شک ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آ چکے. شک یہی منافقت ہے. تو جن کے دلوں میں شک ہوگا، پھر سے اس آیت کو دیکھ لیں اور یہ آخری آیت ہے. آپ اسے اجازت تو صرف وہ لوگ مانگتے ہیں. آپ سے اجازت یعنی دین کو سربلندی کے لیے نہ جانے کی اجازت کون مانگتے؟ آپ سے اجازت تو صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، لہذا وہ اپنے شک میں پڑے رہتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا گیا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور عطیہ عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں ہمیں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.